خبر شامل کرتے ہیں شور کوٹ سے ہمارے سی1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے 48ویں سالانہ عرس مبارک 24 مارچ بروز جمعرات بامقام چا آڑے والا نواں شہر شور کوٹ سٹی میں منعقد ہوا، جس کی صدارت میاں محمد اسحاق اویسی صاحب نے کی۔ تلاوت کلام پاک قاری محمد سلیم باروی آف سمندری، خصوصی خطاب خطیب پاکستان حضرت مولانا جعفر حسین قریشی صاحب آف ملتان اور جناب سید ثانی سرکار شاہ صاحب نے کی۔ مہمان خصوصی جناب صاحبزادہ محمد امیر سلطان MN وفاقی پارلیمانی سیکریٹری فوڈ ریسرچ اور میاں آصف کاٹھیا MPA شور کوٹ ہوئے۔ عرس کی دیگر تقریبات میں پنجابی ادبی مشاعرہ 23 مارچ بروز بدھ رات 8 بجے ہوا، جس کی سرپرستی عمر دراز یمن میاں مظہر عباس کاٹھیا، اسٹیج سیکریٹری مہر کاظم اور دیگر شعراء کرام کے علاوہ خصوصی آمد شاہد محمود عاقب ستیانوی آف جنگ خصوصی شرکت کی۔ میڈیا کوریج کے فرائض تحصیل پریس کلب کے اراکین چودھری عبدالرحمان، ملک تیمور اوان، فاروق سندھو، اصغر قادری، محمد زاہد سروہی اور دیگران نے سر انجام دی۔ انتظامیہ کے طور پر محمد ندیم اویسی اور میاں محمد عمر الیاس وینس نے کردار ادا کیا، جبکہ آنے والے معززین کو کھانا لنگر پیش کیا، گھوڑا ناچ اور دیگر پروگرام ہوئے۔ ملک و قوم کی ترقی کی دعائیں کی، جبکہ عمر الیاس وینس صاحب نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا اور نیک تمناؤں سے معزز مہمانوں کو الوداع کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شور کوٹ سے ہمارے سی1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے۔ شور کوٹ لاڑی اڈا کے ہونے کے باوجود مین روڈ پہ گاڑیاں کھڑی کر کے ٹریفک کی روانی کو متاثر کرنا گاڑی ڈرائیور کا معمول بن گیا۔ شہری اور مسافر روڈ کے بلاک ہونے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہونے لگے۔ تحصیل پریس کلب کے نائب صدر محمد شہباز تہراج نے کہا کہ شور کوٹ سٹی میں لاڑی اڈا تو قائم ہے، لیکن اس کو مکمل آباد کروانے میں تمام ادارے مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں۔ بس کے ڈرائیور حضرات جہاں دل چاہے گاڑی کو روڈ پر کھڑا کر دیتے ہیں، جس سے روڈ بند ہو جاتا ہے اور لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ شہری اور مسافر حضرات اپنی مدد آپ کے تحت راستہ کھلوا کے گزرنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ ٹریفک پولیس ہو یا تحصیل انتظامیہ ان بسز کو لاڑی اڈے کے اندر کھڑا کروانے میں ناکام نظر آتی ہیں۔ عوامی حلقوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں، تحصیل اور ضلع انتظامیہ گورنمنٹ پنجاب سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان گاڑیوں کو لاڑی اڈے میں کھڑا ہونے کا پابند کیا جائے، نہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ روڈ پر سفر کرنے والوں کے لیے ٹریفک کی روانی ہو سکے۔